बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बहुत मुख्तसर नोटिस पे आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ अल्लामा राजा कसर अब्बास साहब, हमारे MNA सिफ़तुल्लाह साहब और महबूब शाह साहब जो है ना इधर आपके सामने हम दो इश्यूज़ जो है ना सामने लेकर आ रहे हैं। एक तो ये कि आज मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है और आपको पता है कि जो मिलिट्री ट्रायल है इसके हवाले से एक फैसला भी आया जिसमें हमारे कुछ वर्कर जो है ना उसको सज़ाएँ भी हुई और जिस पे हमें इंतहाई अफसोस है। और वो भी इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इजाज़त दी कि वो अपना फैसला सुना सकते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक। और इस पे हमने उस वक्त भी अफसोस का इजहार किया था, क्योंकि अभी फुल कोर्ट जो है ना बेटी है इसको सुन रही है, तो हम सिर्फ अपनी आवाम की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस वक्त एक आवाम के लिए अगर कोई दरवाज़ा है, कोई तवक्को है, कोई उम्मीद है तो वो कोर्ट्स है। अगर आप अदालतें उनकी दरवाजे भी इंसाफ के दरवाजे बंद करें तो आवाम किधर जाएंगे। यानी मिलिट्री ट्रायल, सिविलियन कम्युनिटी ट्रायल कैसे हो सकती है। दरख्वास्त दहिंदा भी वही, जो फैसला करने वाला वो भी वही, प्रोसिक्यूटर भी वही, मतलब एग्जीक्यूटिव कैसे जो है ना वो जुडिशरी बन सकती है, जुडिशरी जगह ले सकती है। तो ये फैसला अगर खुदा न ख्वास्ता होता है तो इस पे पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर भी एक मायूसी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर जगहसाई होगी। पाकिस्तान में जो हमारा आइन और कानून है, आइन के मुताबिक तमाम शहरियों की हुकूक बराबर है और उसमें डिफाइन है कि अगर किसी शहरी को कोई मसला दरपेश होता है, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, तो इसके लिए कौन से रास्ते और क्या तरीक़ेकार है, और इसके लिए अदालतें मौजूद हैं। अगर किसी ने कोई वायलेशन की है, किसी ने ज़्यादती की है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम है, तो हमारे यहाँ ATC अदालतें हैं, उस पर उसके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन हो सकती है। लेकिन आज हम अपनी तरफ से ये एक अपना नुक्ता नज़र सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं। बाकी हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इंसाफ का फैसला करेगी कि मिलिट्री ट्रायल किसी भी सूरत में सिविलियन के नहीं हो सकती और ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी और ये इस मुल्क की आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। और आवाम के ऊपर जो है ना ये आप दरवाजे बंद करेंगे इंसाफ के, यानी आवाम के पास फिर कोई रास्ता नहीं होगा कि वो इंसाफ के लिए किधर जाए। एक अदालत उम्मीद है, अगर अदालत में जो है ना वो उम्मीद ख़त्म हो जाए। मैं इस हवाले से एक और बात भी करूँ। इस वक्त हमारे जो चेयरमैन हैं इमरान खान, बानी चेयरमैन, उसके ऊपर 200 से ज़्यादा केसेस हैं। हमारी दीगर लीडरशिप, हमारी वर्कर्स, अगर इसको हम कंफाइल करें तो हज़ारों में पर्ची हुई हैं। ये ख़ुद भी एक बहुत बड़ी तारीख़ है कि इतनी ज़्यादा पर्ची FIR, और ये मिसयूज़ है, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है कि आप जो है ना आप इख्तियार को नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप हमारे कानूनी और आइनी जो जद्दोजहद को उसको भी तस्लीम नहीं करते। आप हमारे आइनी और कानूनी हक़ को भी हमें जो है ना उससे महरूम रख रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में अमलन आइन मातल है। पाकिस्तान में कोई आइन और कानून नहीं है। ये असम्बली इस वक्त जो है ना एक रबड़ स्टिम की असम्बली बन चुकी है। यहाँ से एक मनपसंद कानून साजी हो रही, क्योंकि जो लोग बैठे वो फार्म 47 के पैदावार हैं और फार्म 47 के पैदावार की वजह से वो जो कानून साजी कर रहे हैं वो आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, वो आवाम के तर्जुमान नहीं है। उसमें वो कानून साजी हो रही है कि अवामी मुफादात के ख़िलाफ़ कानून साजी हो रही है। इसलिए हमने जो यहाँ असम्बली में हमने शमूलियत इख्तियार की है, ज्वाइन किया है, हमने एहतजाजन ज्वाइन किया है कि हम अपना नुक्ता नज़र और प्रोटेस्ट जो है ना वो रजिस्टर करवा सकें। दूसरी बात जो है ना आपको पता है कि मुज़ाकरात हमने एक कमेटी बनाई, इसके मुकाबले में फिर जो है ना स्पीकर साहब ने रोल प्ले किया और उन्होंने एक
एफर्ट्स की, हुकूमत की कमेटी बन गई, हमारी 2 मीटिंग्स भी हुई। उस मीटिंग में हमने बहुत सिंपल बात रखी, हमने बहुत सिंसियरिटी के साथ जो है ना ये कमेटी बनाई। हम डायलॉग में बहुत संजीदगी के साथ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग हो, हम आगे बढ़े। और हमने इसमें ये मुतालबा किया था कि हमारा चेयरमैन है इमरान खान, बानी चेयरमैन, उनके साथ बिला किसी तातुड़ की मुलाकात होता कि हम उसके साथ मशावरत कर सकें, हम उसके साथ जो है ना उसकी डायरेक्शन ले सके और हम आपस में डिस्कस करके जो आगे बढ़ना हो उनके मशावरे से आगे बढ़े। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर इमरान खान एक फैसले में नहीं होगा, एक फैसले में वो हिस्सेदार नहीं होंगे, तो उस फैसले की तो कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो हुकूमत को हमने उस मीटिंग में भी ये बार रखवाया कि जब तक इमरान खान की अप्रूवल नहीं होगी तो उस सूरत हाल में हमारी कोई डायलॉग जो है ना वो मीनिंगफुल नहीं हो सकती। और मैंने उसको बताया कि क्या आप नवाज शरीफ या जरदारी के अलावा बग़ैर जो है ना कोई बात कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकती। इसलिए अभी तक आप देख रहे हैं कि हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात का जो है ना वो तातुल का शिकार है। इसलिए डायलॉग जो है ना वो इस वक्त डेडलॉक का शिकार है, क्योंकि हमारी जो मुलाकात है वो नहीं हो रही। अगर इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या डायलॉग है? फिर तो कोई डायलॉग ही नहीं है। तो एक तो हमारा अब भी मुतालबा है कि अगर हुकूमत संजीदा है और समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना पड़े, पाकिस्तान आगे बढ़े, हम पाकिस्तान के खातिर सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जो मेरे साथ ज्यादती हुई उसको माफ़ करना चाहता हूँ। हम पाकिस्तान के लिए बैठे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम इस सिचुएशन से निकले। ये हमारा मुल्क है, यहाँ अमन अमान की बहुत सीरियस चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं जो कुर्म में जो कुछ हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा की जो मर्ज एरिया में जो कुछ हो रहा है, जो बॉर्डर पे हो रहा है, इस वक्त जो हमारी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात है वो बहुत संजीदगी का तकाजा करती है कि हम आप बैठे मुल्क के लिए सोचें, अपनी सियासत के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें, हमारे बच्चों की बेहतरीन रोजगार के लिए, मुल्क के लिहाज में माशी तौर पर भाई उठो एक बंदा बैठ गया था, बैग को पकड़े तो नहीं करता। आगे से चले मैं पकड़ लेता हूँ। कोई बंदा आगे से पकड़े यहाँ से, बस मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। चले इधर आप नीचे बैठे, हाथ इधर हो गया जी। मुल्क माशी तौर पर जो है ना बदहाली का शिकार है, अमन अमान की सीरियस सूरत हाल है। इसलिए हम पाकिस्तान के खतर बैठना चाहते हैं, पाकिस्तान के खातिर मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं, सिंसियरिटी से बैठे हैं। और हम समझते हैं कि जब आप अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, अपने लोगों के लिए सोचेंगे, तो फिर जो है ना सबको एक संजीदगी के साथ और सिंसियरिटी के साथ बैठना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारी मुलाकात जल्द से जल्द मुलाकात की इंतज़ाम की जाए ताकि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाज़ औक़ात अदलिया एक फ़ैसला करती है, एक बंदे के बारे में फ़ैसला होता है। एक आदमी को मुमकिन है गलत फ़ैसले से नुकसान हो जाए, क्योंकि अदलिया के फ़ैसले सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। लेकिन बाज़ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फ्यूचर को और पाकिस्तान के अवाम को होता है। और जो बाजी में ऐसे फैसले हो चुके हुए हैं जहाँ इन्होंने मार्शल लॉ जो आए उनको इन्होंने सपोर्ट किया और उनको कानूनी करार दिया। इसी तरह से जैसे इन्होंने इलेक्शन से पहले एक पार्टी का निशान छीन लिया, ये बहुत बड़ा ऐसा फैसला था जो पाकिस्तान के जमहूरी जो इदारे हैं और पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद है उसके ऊपर असरअंदाज था। फिर उसके बाद फॉर्म 45 से 47 के जो फैसले हुए, जो कोर्ट्स में गए, और उसके आप देख रहे क्या सूरत हाल बनी हुई है। तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, ये पाकिस्तान के फ्यूचर से ताल्लुक़ है, इसका अवाम के फंडामेंटल राइट्स से, बुनियादी इंसानी हकूक़ से ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान का जो दुनिया में इमेज है उससे ताल्लुक़ है। अमूमन ममालिक अरबों रुपया खर्च करते हैं अपने मुल्क का अच्छा इमेज बनाने के लिए। हम यूँ लग रहा है कि सारा कुछ खर्च कर रहे हैं अपने मुल्क का इमेज बर्बाद करने के लिए। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से लोगों के साथ रवैया अख्तियार किया गया है, घरों से उठाना, पार्लियामेंट के अंदर आना, पार्लियामेंट पर हमला करना, यहाँ से लोगों को उठाना,
اور جس طرح سے آئینی ترامیم کرائی گئی ہیں لوگوں کو اغوا کر کے پریشرائز کر کے یہ جو کچھ بھی ہے یہ جو آپ دیکھیں فوجی کورس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے جن لوگوں نے 9 مئی میں ان کو گرفتار کیا گیا ایک جملہ لکھ کے دے دیا بول دیا وہ آزاد ہو گئے وہ دھل گئے اس لانڈری کے اندر یہ میرے خیال میں کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا راستہ روکنا چاہیے نہ کہ ان کو لیجیٹیمیٹ کریں ان کو قانونی حیثیت دیں میرے خیال میں عدلیہ کے یہ فیصلے یہ پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بہت اہم ہیں لہذا ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے سوچ سمجھ کے ہونے چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے آئین میں دیے جو حقوق ہیں ان کے مطابق پاکستان کے عوام اپنے حقوق کو پریکٹس کر سکے اور دنیا میں پاکستان کا امیج خراب نہ ہو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے ایک ایسا ملک جہاں ناامن ہے معاشی بحران کا شکار ہے امن و امان نہیں ہے سیاسی بحران ہے سماجی بحران ہے لوگوں کے اندر مایوسی ہے نا امیدی ہے سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو چکا ہوا ہے لہذا یہ بہت ضروری ہے اس لیے یہ فیصلہ جو ابھی آئینی عدالت میں کیس گیا ہوا ہے انہیں چاہیے ججز کو چاہیے کہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں اگر پاکستان کا آئین بچ جائے گا تو ایک کنٹریکٹ ہے جو ایک ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کے عوام کو اکٹھا رکھ رہا ہے وہ بچ جائے گا وائلہ اس آئین کے اوپر بھی پاکستان کے عوام کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان کو جمع رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا دوسری بات جو مذاکرات کے حوالے سے ہو رہی ہے دیکھیں مذاکرات کی ٹائمنگ بہت عام ہے جس وقت پاکستان ہر قسم کے بحران کا شکار ہے دن بدن نیچے جا رہا ہے سینڈوچ بن گئے دو دشمن ایک دشمن پہلے ایسٹ میں تھا ایک ویسٹ میں آ گئے ہوئے سینڈوچ بنتا جا رہا ہے کے پی کے حالات اور بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے باقی ملک بھی اسی طرح سے ہے ان حالات کے اندر پاکستان بچانا جیسے کیسر صاحب نے کہا ہے اسپیکر صاحب نے پاکستان بچانا پہلی پرائرٹی ہے اور عمران خان نے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جب دیکھا یہ بھوکھلائے ہوئے ہیں یہ تو بالکل خوفزدہ ہیں اور اس خوفزدگی کے اندر گولیاں مارتے ہیں اپنے عوام کو انگیج نہیں کر سکتے چند گھنٹے ایک دن 2 دن انگیج نہیں کر سکتے اس طرح سے بھوکھلائے اور خوفزدہ ہیں آئندہ جب لوگ آئیں گے تو ان کو یہ گن شپ ہیلی کاپٹر سے ماریں گے کیا راستے ہیں ان کے پاس یہ تو ملک کو تباہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے عوام سے ڈیٹیچ ہے تو خان صاحب نے یہ جو مذاکراتی کمیٹی بنائی اور قدم اٹھایا یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے ان حکمرانوں کے لیے جو انلیجیٹیمیٹ ہیں انلیگل ہیں قابض ہیں انہوں نے ہر ادارہ تباہ کر دیا ہوا ہے ہر ادارے کا استقلال ختم کر دیا ابرو ختم کر دی ہوئی ہے پاکستان بچانے کے لیے اور ان کی سنجیدگی کا یہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جب کہا کہ فریکوینٹلی ہماری ملاقاتیں کرائی جائیں خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں یہ مذاکرات پاکستان کی تاریخ کے عام ترین مذاکرات ہیں میرے خیال میں جو شملہ معاہدہ تھا جو مذاکرات اس سے بھی اہم مذاکرات ہیں کیونکہ پاکستان کو زندہ کرنے کے احیاء کرنے کے صحیح راستے پر چلانے کے ہیں وگرنہ پاکستان کی تباہی سے کوئی بھی پاکستان کو نہیں روک سکتا بربادی سے اس لیے اس کو سیریس لیں سنجیدہ لیں اور اس میں یہ جو ون ون والی باتیں نہیں ہیں اس وقت پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے پاکستان جیتے گا پاکستان کے عوام جیتیں گے یہ تو ہارے ہوئے ہیں یہ کیا جیت سکتے ہیں ان کے پاس ہے کیا دینے کو انہوں نے سب کچھ چھینا ہوا ہے غصب کیا ہوا ہے انلیجیٹیمیٹ ہے انلیگل ہے لہٰذا اصل پاکستان ہے خان صاحب نے ان کو موقع دیا ہے کہ آئیں بات کریں دیکھیں خان صاحب کے پاس سافٹ پاور ہے عوامی طاقت جسے کہتے ہیں اس سافٹ پاور کو یہ تشدد کر کے گولیاں مار کے ہارڈ پاور کے ذریعے نہیں شکست دے سکتے اور وہ بھی اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتے نہیں جیت سکتے کہ ہار ان کا مقدر ہے ان کی پیشانی پہ ہار لکھی ہوئی ہے اس لیے ضروری ہے کہ مذاکرات کو سنجیدہ لیا جائے پاکستان کی خاطر اگر پاکستان سے کسی کو محبت ہے تو اپنے آئندہ نسلوں کے مستقبل کی خاطر پاکستان کی عزت اور وقار کی خاطر لہذا ضروری ہے کہ پاکستان کے فائدے کے لیے ان چیزوں کو جو غیر ضروری رکاوٹیں ان کو ختم کیا جائے عوام کو اعتماد کی ضرورت ہے دیکھیں عوام کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے اور ڈٹیچ عوام ان سے مایوس بھی ہیں ان کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے ہیلنگ کی ضرورت ہے ان کو امید لانے کی ضرورت ہے ناامیدی اور مایوسی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کتنے لوگ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں ڈوب رہے ہیں سمندروں کے اندر غرق ہو رہے ہیں سمندروں کے اندر ان کو پرواہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں ریمیٹنسز آئیں گے اپنے وطن کے بیٹے وطن سے جدا ہو جائیں دریاؤں اور سمندروں میں ڈوب جائیں انہیں ریمیٹنسز کی فکر لگی ہوئی ہے وہ پیسے بھیجیں گے مر کے بھی پیسے بھیجیں گے تمہیں لہٰذا پاکستان خوبصورت ملک ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے اس کو اگر اہل ہاتھوں میں دیا جائے تو بہت ترقی کر سکتا ہے لہٰذا مذاکرات کے حوالے سے غیر ضروری رکاوٹیں ختم کی جائیں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے اور ہماری ملاقات خان صاحب سے کرائی جائے وگرنہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے گولیاں ماری ہیں جنہوں نے قتل کیا لیکن پاکستان کو ہم نہیں چاہتے قتل ہو جائے ہم سارے مارے جائیں
لیکن ان کی سنسیٹی آپ کے سامنے ہے. اس قدر ڈیلے کر رہے ہیں. آپ جیل کے اندر ملاقات نہیں کرا سکتے. اور جو پہلی ملاقات انہوں نے کری, اب دیکھیں ایک تنگ سا کمرہ ہے, ہم 6 بندے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, ٹائم بھی لمیٹڈ ہے, آزادی سے بات بھی نہیں کر سکتے. آپ اس طرح سے, اور پھر ساری تلاشی آپ ہماری لے رہے ہیں ایک چیز کی, نہ کوئی پینسل نہ کوئی کچھ نہیں لے جا سکتے ساتھ. جیسے لگتا ہے کہ ہم احسان الاحسان سے ملاقات کرنے گئے ہیں. ایسا نہیں ہوا. پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے, دنیا میں پاپولر ہے, وہ پاکستان کا امیج ہے دنیا کے اندر, وہ پاکستان کا وقار ہے دنیا کے اندر. لہٰذا باوقار طریقے سے ملاقات کرائیں اور اچھی ماحول میں ہو تاکہ ہم چیزوں کو آگے لے کے بڑھ سکیں. اور یہ ڈیڈ لاک پاکستان یہ سمجھے کہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا, یہ اور برباد ہوں گے انشاءاللہ. اچھا سر, ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت جو بیک ڈور پر ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, کوئی پیچھے بھی اس وقت بات چیت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے, تو جو اس وقت بیک ڈور پہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بڑھ چکا ہے یا پھر کوئی بات چیت ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ مذاکراتی عمل جو ہے کہیں رکاوٹ کا شکار نہیں ہے. اور آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ سر, اس وقت کے پی میں حالات بہت زیادہ بھی کشیدہ ہیں اور پارچان کے لوگوں کو بے دردی سے قتل بھی کیا گیا, اب دوبارہ حالات خراب ہو چکے ہیں, تو اس پر آپ کے پی کی حکومت سے ڈیمانڈ کرنے کے بجائے ان کو اس طریقے سے آپ پہ شیلٹر بھی دے رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے اس طریقے سے کے پی کی حکومت سے مطالبہ بھی نہیں کر رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو مطالبات کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, ابھی ایلڈر نے سائن کر دی ہیں. ابھی وہاں پر سب سے اہم مسئلہ ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی ڈیوٹی کا ہے, روڈ وہ کلیئر کرائیں گے. وہاں پولیس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آئے دہشت گردوں کا راستہ روکے. اس وقت وہاں پر ہمارے جو سیکورٹی ہے, ہماری فوج ہے, ہماری ایف سی ہے, ان کی ذمہ داری ہے راستوں کلیئر کروں پر امن بنانا. یہ علاقے جو مارج ہوئے ہیں پھاٹا کے علاقے ضلع کے اندر, ان کے اندر بھی وہ انفراسٹرکچر نہیں بن سکا ہوا ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیں پورا بلوچستان کیسے ہے, وہاں پر فورسز نہیں ہے. وہاں پر یہاں پر ایک سڑک ہے, راستہ ہے, ہماری فورسز کو کلیئر کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے. پولیس بھی طاقتور ہونی چاہیے. لہٰذا ہم نے باتیں کی ہیں, سارا کچھ کیا, سائن ہوئے ہیں, اس کے لیے پلان بن گیا ہوا ہے اپیکس کمیٹی کے اندر. وہاں پر نئی پولیس بھرتی کی جائے گی, وہاں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بہت کچھ طے ہو چکا ہوا ہے, لیکن ضروری ہے کہ یہ راستہ کھولا جائے. اس کے لیے ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی, ہماری مرکز کی بھی ذمہ داری ہے. جہاں صوبہ جواب دے, وہاں پر مرکز اور وفاق سب کو مل کر پاکستان, وہ بارڈر ایریا ہے, 3 طرف سے افغانستان ہے, وہاں پر مختلف حوالے سے انسرجنسی ہو رہی ہے. اس لیے سب کی ذمہ داری ہے پاکستانیوں, ہمارا سب سے مطالبہ ہے کہ سارے وہاں پر چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنا انپٹ ڈالیں. اسد کیسر صاحب, رات کو شیر افضل بربت نے ایک پروگرام میں کہا, اس سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی واضح پالیسی کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے ہمارے مذاکرات ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے اور 20 دسمبر سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ یا پانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے یا پھر کہیں اور شفٹ کیا جائے. تو یہ مذاکرات اس دوران بھی چل رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی بات تھی؟ دیکھیے, ہماری مذاکرات حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے اور حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو, کیونکہ وہ سب اس کی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, ہم حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جس سے بات کرنی ہے وہ اس کے ساتھ بات کرے. ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور اس وقت جو بات ہے ہم سنسیریٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک اور بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ محمود عزیز صاحب جو ہے نا اس وقت بلوچستان ہے, وہ جیسے تشریف لاتے ہیں تو اختر مینگل صاحب اور ہم جو ہے نا اپنی جو تحفظ آئینی پاکستان کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کو بھی پھر سے موبلائز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کو حکمرانی کے لیے ہماری جدوجہد آگے بڑھے. اور اس کو بھی اب انشاءاللہ اس کمیٹی کو محسن نقوی نے کوئی آفر کی تھی حکومت کو, پی ٹی آئی کو, کہ جی آپ رہا کر دیں کہ ہم 26 نومبر سے پہلے رابطے تھے؟ نہیں, کوئی اس قسم کی بات. سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو پی ٹی آئی ہے وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ مطالبات لکھ کے دے دیں, آپ لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہیں. وہ تو ہم دے رہے ہیں. ہم نے اس کو کہا ہے کہ ہم میٹنگ میں ہمارا بیٹھے ہوا علامہ صاحب بیٹھے ہیں, ہم نے کہا لکھ کے ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے تو ہم نے اس کو کہا کہ ہمارے وہ منٹس بھی آپ کنسیڈر کریں. اگر پھر بھی لکھنا چاہتے ہیں تو بڑی چیئرمین سے ہماری ملاقات ہو جائے گی, اس سے مشاورت کے بعد ہم لکھ کے دے دیں گے. دوسری بات یہ دیکھیں, لکھنے کی جو اتنی اہمیت ہے, دیکھیں چیخ کے کہہ رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, بچے کو پتہ ہے مطالبہ کیا ہے. جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر. اور دوسرا جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں ان کے ٹرائل کو سموتھلی ہونے دے, رکاوٹیں نہ ڈالیں. اور کیا چاہیے؟ میڈیا پہ آگے کہہ دیا ہے, وہاں کہہ دیا ہے, یہ بہانہ ہے لکھ کے دو نا. اگر کوئی سنجیدہ ہوگا, سنسیئر ہوگا تو چیزوں کو آگے لے کے بڑھے گا. جب تک چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے دونوں طرف سے شو کروایا جا رہا ہے, آپ کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی, اس کا جو الٹیمیٹلی رزلٹ ہے وہ مذاکرات کے اوپر آ رہا ہے. اس عدم اعتماد کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات مزید کیے جا رہے ہیں یا بس معاملہ ختم ہو گیا؟ دیکھیے, ہمارے آپ کے سامنے یہ بات کر دی ہے, ہم بالکل سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں پاکستان کے خاطر, اور ہم نے صرف ایک مطالبہ کیا ہے
اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ عمران خان جو ہمارے پارٹی لیڈر ہیں، جو ہماری چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ ہماری ایکسیس ہونا، اس کے مشاورت کے بعد تو ہم نہیں کر سکتے. ہم نے ادھر بھی کہا ہے، سب کچھ کہا ہے، پبلک بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہوگا تو کوئی ڈائلاگ کوئی بات نہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ حکومت رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت این آر او مانگ رہی ہے. اگر حکومت این آر او مانگ رہی ہے تو پھر عمران خان سے ملاقات نہیں کروانی چاہیے. دیکھیے اس وقت صورتحال دیکھیں، مشکل میں کون ہے؟ حکومت ہے. امن و امان کس کی ذمہ داری حکومت ہے؟ ناکام ہے. سیاسی بحران ختم کرنا کس کی ذمہ داری حکومت؟ ناکام ہے. معاشی معاملات درست کرنا کس کی ذمہ داری حکومت کی؟ ناکام ہے. عوام کا اعتماد حاصل کرنا کس کی ذمہ داری حکومت؟ ناکام ہے. انٹرنیشنل پاکستان کے امیج کو بہتر رکھنا کس کی ذمہ داری حکومت کی؟ ناکام ہے. ہر لحاظ سے ناکام ہے نا. وہ تو گر رہے ہیں، ڈھہ رہے ہیں، عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہیں. تو ان کو ہم چاہتے ہیں نا کہ پاکستان کو اس حالت سے نکالیں. ان کو چاہیے، باقی وہ ہارے ہوئے ہیں. ان کے چہرے پر لکھا ہوا ہے ہم شکست کھا چکے ہوئے ہیں. نوشتہ دیوار پڑھا جا سکتا ہے ان کے چہرے سے ہی. لہٰذا یہ جو میں نے پہلے کہا مذاکرات کی بات ہوئی ہے، پاکستان کو جب دلدل سے بحران سے نکالنے کی بات ہے تو اس لیے ہے کہ تاکہ مزید تباہی جو بربادی پاکستان کی ہے اس میں ان کا نام کم آئے، پھر بچ جائیں گے پھر کسی حد تک. اگر نہیں تو وہ لے کے خود بھی ڈوبیں گے، پاکستان کو بھی غرق کریں گے. تھینک یو. آپ کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں جو حکومت غیر سنجیدہ نظر آ رہی ہے، اسپیکر اعظم کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، جو مذاکرات کی صدارت بھی کر رہے ہیں، کیا آپ نے ان کو میسج کنوے کر دیا کہ ہمیں حکومتی رویہ غیر سنجیدہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، ہم نے آپ کے ذریعے جو بات کرنی تھی وہ کر دی ہے. ہم غیر ذریعے ہم بات نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک جس نیج پہ کھڑا ہے، ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ اپنی سیاست سے بالا تر ہو کے پاکستان کا سوچا جائے. اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ آپ سوال کر رہے ہیں، ہم بھی تو کر رہے ہیں، ہم ادھر سننے لینے آئے ہوئے ہیں. یار تو سوال کر بات میں